علم سے ہی انسان کہلاتا ہے. جتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے اس علم کی روشنی میں ہی وہ اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، اپنی آگے کی راہوں کو آسان کر سکتا ہے. صحیح بات. السلام علیکم سامعین، 9 جمادی الاولیٰ اور 1 نومبر ہے. آج کی خبروں کی شروعات ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کے استاد قاری عبدالرؤوف بلند شہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. ساتھ ہی جامعہ اشرف العلوم رشید گنگوہ کے استاد حدیث مولانا مفتی حذیفہ مکی کا بصیرت افروز خطاب اور وہیں کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کا نعت کلام پیش کیا جائے گا. دراصل مغربی یوپی کے ضلع سہارنپور کے گنگو علاقے کے جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم لکھنوتی میں ایک پروگرام ہوا ہے جہاں ان حضرات کے خطابات ہوئے ہیں، تلاوت ہوئی ہے. یہاں مفتی غیاث الدین کی صدارت اور مولانا محمد اویس قاسمی کی نظامت اور مولانا محمد نسیم مظاہری کی سرپرستی رہی ہے. اس موقع پر مولانا انس رشیدی، مفتی محمد اسامہ، مفتی محمد ناگوری، قاری مستعید اور مولانا محمد طاہر وغیرہ شریک رہے ہیں. پہلا آپ یہ بالترتیب یہ سننا پروگرام، پہلا ہم تلاوت پیش کریں گے، اس کے بعد مفتی حذیفہ مکی کا خطاب پیش کریں گے اور اس کے بعد قاری مشکور صاحب کا نعتیہ کلام. مجھے دوران تلاوت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن پاک پڑھ رہا تھا، صحابی رسول ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب کو سیکھا تھا، اس کتاب کو سنا تھا، پڑھا تھا. وہ کس جامعیت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوں گے. تو اس رات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور برابر میں گھوڑا بنا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہ گھوڑا بلکنے لگا. پھر میں تلاوت کرنے سے رک گیا، تھوڑا سا رکا، اس کے بعد پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر سے گھوڑا بلکنے لگا. پھر میں رک گیا، یہ گھوڑا شانت ہو گیا. پھر اس کے بعد میں تلاوت کرنے لگا، پھر سے وہ گھوڑا بلکنے لگا. اور مجھے خطرہ ہوا کہ برابر میں جو میرا بیٹا یحییٰ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ اس میرے بیٹے کو کچھ نقصان پہنچائے. میں نے دیکھا کہ آسمان سے میرے سر کے اوپر ایک سائبان کی طرح سے ایک نور ہے جو سر کے اوپر ہے. اور جب اس کے بعد تلاوت کرنے سے قرآن پاک پڑھنے سے رک گیا تو دیکھا کہ وہ نور اوپر کی طرف چلا گیا. صبح ہوئی، صبح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے یہ واقعہ بتلایا کہ کسی طریقے کا واقعہ پیش آیا اور ایسا ہم نے رات دیکھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تلاوت کو سننے کے لیے یہاں پر آئے تھے. اگر تم صبح تک ایسے ہی تلاوت کرتے رہتے، ایسے ہی قرآن پاک پڑھتے رہتے، تو اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ رہے. سبحان اللہ. یہ قرآن کریم ہے، جیسا کہ حضرت والا نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم نے ابھی اس کا مشاہدہ کیا، ماشاءاللہ کتنا وقار، کتنا سکون، کتنا اطمینان اور کتنی رحمت کا ہم نے مشاہدہ کیا. قرآن پاک جب تلاوت کیا جاتا ہے اور پڑھنے والا عاشق ہوتا ہے، وہ دل سے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ کتاب ہے بھی بڑی عظیم. یہ کتاب واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ کتاب سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے، سب سے باعظمت کتاب ہے، سب سے زیادہ برکت والی کتاب ہے، سب سے زیادہ رحمت والی کتاب ہے. اس کتاب سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس کتاب کو، قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، آپ جانتے ہیں پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو وہ پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہ کر پاتا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے ہم پر، اس امت پر. اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی تحفہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے اس کے پڑھنے کو، یاد کرنے کو آسان بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے جس طریقے سے اس کو لیا جائے اسی طریقے سے رحمت ہے، پڑھا جائے تو بھی رحمت ہے. انسان ساری زندگی اگر پڑھتا رہے، آپ دنیا کی کوئی کتاب لے، 2 4 5 بار پڑھے گا، اس کو پڑھ کر کے بور ہو جائے. لیکن قرآن پاک آپ بچپن سے لے کر کے آخر زندگی تک پڑھتے رہیے، کبھی آپ بور نہیں ہوں گے. ہمیشہ اس کے اندر وہی تازگی اور وہی بشارت محسوس کریں گے. جو اس کو سنتا ہے، مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو سنتا ہے تو وہ اس کتاب کے اثر نہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے. مختصر چند باتیں بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کفار مکہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کو بالکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہتے تھے کہ آپ کو جیسے ہو سکے تکلیف پہنچائیں، جیسے ہو سکے آپ کے مشن کو ختم کر دیں. لیکن جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو وہ کفار مکہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر کے اس کتاب کو سنا کرتے تھے. اور ایسے سنتے تھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے دشمن. جب کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، بہت زیادہ ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، کہیں چلے جائیں. صحابہ اکرام کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی. حبشہ میں جو حاکم تھا، جو وہاں پر بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا. اگلے سال پھر اور دوسری بڑی جماعت تقریباً 80 صحابہ اکرام کی چلی گئی. جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ مسلمان تو جان بچا کر کے یہاں سے ہمارے پاس سے چلے گئے اور حبشہ چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ نے ان کو امن و امان دے دیا، تو انہوں نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو سردار تھے، ان کے ذمہ دار تھے، کہ بھئی جاؤ حبشہ جا کر کے بادشاہ سے کہو کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے درمیان سے بھاگے ہیں، ہماری نافرمانی کر کے بھاگے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہمارے تعلقات بھی بنے رہیں گے، ہماری جیسے جو معاملات چلے آ رہے ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. یہ وقت کفار کا وہاں پہنچا، بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی سماعت کے ان لوگوں کو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے حوالے کر دو. بادشاہ عادل تھا، انصاف پسند تھا. اس نے کہا کہ ایسے تو حوالے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ ایک عدالت قائم کر لیتے ہیں،
مناظر کو اکٹھا کیا اور مقدمہ شروع ہوا. بہرحال واقعہ طویل ہے لیکن مختصر یہ کہ وہاں پر صحابی رسول جب مشورہ ہوا کہ لیکن اسی طریقے کی بات ہے تو کیا کریں، تو صحابی رسول نے وہاں پر بہت سے سوالات جوابات ہوئے اور چند آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی. سورہ مریم کی حضرت جعفر نے چند آیتیں سورہ مریم کی تلاوت کی. اس کا اثر بادشاہ پر اتنا ہوا کہ وہ آیتوں کو سنتا رہا اور زار و قطار ہو کر رہا. لکھا ہے کہ اس کی داڑھی ساری کی ساری آنسو میں تر ہو گئی اور جو وہاں پر پادری بڑے بڑے دستاویز لے کر کے آئے تھے جو ان کے مخالف تھے، جب انہوں نے اس کتاب کو سنا تو وہ زار و قطار ہونے لگے اور بادشاہ نے کہا کہ یہ جو پڑھا گیا ہے اس میں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لازم کیا گیا تھا اس میں ایک لائن کی شرط اس نے کہا کہ اس لائن کے برابر میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا. یہ لوگ جیسے چاہیں میری سلطنت میں رہ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی ان لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھے گا اور کوئی تکلیف پہنچائے گا تو میں اس کا معاوضہ کروں گا. یہ کیا تھا؟ یہ قرآن پاک تھی، یہ قرآن پاک کی برکت تھی، یہ قرآن پاک کی تلاوت تھی، یہ قرآن پاک کا اثر تھا. آج ہمارے پاس جو وہی کتاب موجود ہے، وہی الفاظ ہمارے پاس بھی ہے. قرآن پاک کے اندر تو ذرہ برابر رتی برابر کوئی فرق نہیں ہوا، جیسے وہ نازل ہوا تھا اور جب تک ہے اس کے اندر کوئی طاقت اس کے اندر اب تک برابر تبدیلی نہیں کر سکتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنی بڑی نعمت ہوتے ہوئے محروم ہیں، اس کی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیز تو ہمارے پاس بہت قیمتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس کا استعمال نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو استعمال صحیح سے نہیں کر رہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے پاس میوے غلے بہت سارے ذائقے دار کھانے موجود ہوں، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ فلافل ہے، یہ فلاں چیز ہے. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اس کتاب سے بہت دور ہوتے چلے گئے. ہم اللہ تعالیٰ نے جو دستور ہمیں دیا تھا، جو لاہے عمل ہمیں دیا تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے بہت دور کر لیا. اسی لیے اس کی برکتوں سے ہم محروم ہوتے چلے گئے، اس کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہر زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہاں ایسے چلنا ہے، یہاں ایسے چلنا ہے، یہاں ایسے چلنا ہے. یہ کتاب تو ایسی ہے جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ پڑھیں گے تو بھی برکت ہوگی. حرف پڑھیں گے، حرف الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، اس کے اوپر بھی نیکیاں ملیں گی. صرف پڑھنے والا نہیں، جو سنے گا اس کو بھی اس کے اوپر نیکیاں ملیں گی. صرف یہی نہیں کہ پڑھنے والا سننے والا، بلکہ پڑھنے والا اس کے والدین کو بھی قیامت کے دن تاج پہنائے جائیں گے. اور جس علاقے میں بستی میں یہ کتاب پڑھی جائے گی وہ بھی اس کی برکتوں کو محسوس کریں گے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہوں گے. یہ اس کی ظاہری برکت ہے اور باطنی برکت ہے. سبحان اللہ. ہماری جو امراض ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، علاج ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال ہم صحیح نہیں جانتے اور صحیح استعمال نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے، حضرات صحابہ کرام نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتارا، جیسے وہ اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق گزارتے تھے، اس کے مطابق چلتے تھے، ان کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، تمام معاملات اس کتاب کے مطابق ہوتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی نہج پر آئیں تو انشاءاللہ دنیاوی ترقی بھی ہوگی اور اخروی ترقی بھی حاصل ہوگی. بہرحال آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب سے قرآن پاک کی عظمت سے متعلق بہت کچھ سنا. چند باتیں ٹوٹی پھوٹی جو وقت کی مناسبت میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وقت بھی طویل ہو گیا، زیادہ لمبا کرنے کا موقع نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی
مہینے پہلے یہاں آنا ہوا تھا تو اس مسجد کو دیکھا تھا، یہ اس وقت ماشاءاللہ ابتدائی مراحل میں تھی، اور آج بہت خوشی ہوئی ذاتی طور پر مجھے دیکھ کر کے ماشاءاللہ یہ مسجد ابھی بھی زیر تعمیر ہے، لیکن ایک اس کا بنیادی ڈھانچہ اور یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس ادارے کے ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، مولانا غیاث الدین صاحب، آپ کے فرزندان مولانا عویس صاحب اور دیگر، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور جو لوگ اس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور جو کام باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرمائے، اور اس ادارے کو جو بھی دینی قلعے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے، اور صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آگے دعا کریں۔ فخر مسلمان